السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کرونا آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی وبا تھی جس نے پورے ملک کو اپنی لپٹ میں لیا ہوا تھا، کہ مطلب کہ بہت لوگ بہت لوگ اس کے وکٹم بھی ہو گئے ہیں، بہت لوگوں کی اس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو گئی، بہت لوگوں کی وجہ سے اس کی زندگی رک چکی ہے، ایک پہلو پہ رک گئی۔ بہت لوگ ایک جگہ پہ رک گئے تھے، لیکن اب تو کرونا ختم ہو گیا، تو اب ہم نے وہ جو ہمارا جو لاس اور جو ہمارے ملک کا لاس ہوا تھا، اس کو اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ تو ٹھیک کرنے کے پریکاشنز تو میں نہیں بتاؤں گا، وہ تو آگے آپ کو ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں 3-4 احتیاطیں ضرور کرنی پڑے گی، کہ ماسک وغیرہ لازمی، اور جب زکام وغیرہ ہو تو پھر ہمیں اپنے ڈاکٹر کو دکھایا جائے، اور وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا یہ میں کہہ رہے تھے کہ کرونا نے تو ہمیں ایک لپٹ میں لیا ہوا تھا، کرونا کو پورے دنیا کو ایک لپٹ میں لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں اس سے۔ لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہم اپنے آن لائن ریسورسز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ہم گھر بیٹھے کے کیسے ہم پیسے کما سکتے ہیں، ہم گھر بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر سکتے تھے، جو کہ ہمیں کرونا کے لاک ڈاؤنس میں یہ سارا علم ہوا ہے۔ کرونا کے لاک ڈاؤنس میں تو یہاں تک ہوا کہ بڑے بڑے کمپنیز ایک ریموٹ لوکیشن سے کام کر رہی ہوتی تھی، اور اپنے امپلائیز کو گھر میں بیٹھا کے کام کروا رہی ہوتی تھی، لیکن کچھ کام ایسے تھے جو کہ ہم نے آن دا فیلڈ کرنے ہوتے تھے، وہ بھی ہو رہے تھے، لیکن اس کو سیفلی مینیج کرنے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پابندی تب ہوتی ہے جب سامنے کوئی نظر آ، حتیٰ کہ ورنہ یہاں پہ خود سے ہم پابندیاں نہیں کرتے، ہم اسپیٹ کرنا چاہیں تو جہاں پہ لکھا ہوتا ہے اسپیٹ، وہاں پہ ہم نے اسپیٹ کر دینی ہے، تمباکو نوشی کرنا چاہیں تو جہاں پہ تمباکو نوشی کو منع کیا ہوتا ہے وہاں پہ لکھا جاتا ہے، ہم وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ پارکنگ کا منع کیا جاتا ہے وہاں پہ ہم نے پارک کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے سینس میں یہی ہے کہ منع کیا ہے تو پھر ہم منع نہیں ہو سکتے، یہ ایک پاکستانی سینس ہے، لیکن ہماری یہ سینس جب ہم باہر جاتے ہیں، یہی سینس ہم لے کے ہم باہر جاتے ہیں، تو یہی سینس ہمیں چینج کر دیتی ہے، ہم خود ہی سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا۔ دوسرا، ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمارے جو سارے جو ڈسپلن وغیرہ جو بھی ہم نے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہم ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ہم مطلب کہ ہم بڑے اچھے گزار سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرونا نے ہمیں ایک پہلو پہ یہاں تک یہ سکھا دیا تھا کہ اب تو ہمیں ایروپلینز، ہمیں فیول کی پرائسز اور فیول کو یوز کرنے وڈ بی ایکسپینسو فار اس، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کرونا کے بعد بھی جب ٹھیک ہو گیا تب بھی وہ ریموٹ لوکیشنز میں کرتے رہے کام، لیکن اب جاتا ہوں جو کہ یہ فیس کر چکے ہوں، جو کہ بڑی بڑی کمپنیز میں لگے ہوئے ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ اکاؤنٹنٹس ہیں، کچھ سی اوز ہیں، اب وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا چکر چل رہا ہے اور کیا چکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، اوکے۔ اور آئی ورک ایٹ این آڈٹ فرم ڈیلائٹ ایز اے کنسلٹنٹ، میں وہاں پہ جاب کرتا ہوں آئی ٹی آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ تو
کرونا سے افیکٹ میں اس طرح ہوا کہ میری جاب ایکچولی کراچی میں ہے، تو وہاں پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مجھے موو کرنا پڑا لاہور، جہاں پہ گھر ہے میرا ورک فرام ہوم کے لیے. تو میری چونکہ جاب اس طرح کی ہے، تھوڑی سی کلائنٹ فیسنگ انوائرمنٹ ہے سارا، تو کافی زیادہ ورک لوڈ میرے اوپر ریموٹلی اس طرح سے میرے اوپر آ گیا، تو جس کو مینیج کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے اس انوائرمنٹ میں. تو ورک فرام ہوم میں ایسے تو نہیں ہے کہ آپ تھوڑی چیز تو مینیج کر سکتے ہو، لیکن بہت زیادہ کام اس طرح کا ہے کہ ہم فزیکلی پریزنٹ ہماری ضروری ہے اس جاب کے لیے. تو اس حساب سے کافی چیزیں افیکٹ ہوئی ہیں میرے اینڈ پہ تو جاب کے لیے. تو میں تو یہی چاہوں گا کہ پراپر SOPs کے ساتھ آفیسز کو ریزیوم کیا جائے، اور یہ کہ جلدی سے جلدی ہم جتنا جلدی ہو سکیں بیک ٹو نارمل، ساری زندگی ہماری جس طرح سے پہلے روٹین تھے ہمارے، وہ تمام روٹین اسی طرح سے سیٹ ہو جائیں. اور لیکن SOPs اب اوبیسلی کرونا کی وجہ سے کافی جو زندگی ہیں لوگوں کی وہ کافی تبدیل ہو گئی ہیں. اب ہمیں زیادہ کیئر کرنی پڑے گی، سب کچھ کرنا پڑے گا. تو ان سب کے ساتھ SOPs کو فالو کرتے ہوئے اور تمام کیئر کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آفیسز کو ریزیوم کرنا چاہیے، اور ان ساری چیزوں کو، ایکٹیویٹیز کو جس طرح سے ہم 3-4 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے جس طرح سے ہم کر رہے تھے، تو اسی طرح سے ریزیوم ہونا چاہیے سب کچھ. السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد بلال رضا کام کر رہا ہوں یہاں پہ ایز این ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آرتھوپیڈک، پروفیسر آف آرتھوپیڈک سرجن، اینڈ آئی ایم ہینڈلنگ دا پیشنٹس ود مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈرس ان مائی انسٹیٹیوشن. آج کل ہمارے ہاسپٹل میں پیشنٹس کی دوبارہ سے آمد شروع ہوئی ہے، جو کہ اب کرونا کا پیک آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، اور پیشنٹس اب آنے شروع ہوئے ہیں آنے کے لیے. جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت ہمارے پاس بڑا ایک مشکل ہمارے لیے مرحلہ تھا، کیونکہ یہ ایک نئی چیز تھی، اور اس کے بارے میں نہ پیشنٹس کو بہت زیادہ انفارمیشن تھی، اور ڈاکٹرز بھی کافی زیادہ ویل انفارم نہیں تھے. اس لیے اس کی پریونشن یا اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور کرونا انوالو پیشنٹ اور سسپیکٹڈ پیشنٹس جو ہے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس میں کافی ساری کنفیوژن رہی، جس کی وجہ سے ہمارا کام یا ہمارا جو ورکنگ سچویشن تھی دیٹ سفرڈ اے لاٹ. اس میں ہم نے بھی سفر کیا اور ہمارے پیشنٹس نے بھی سفر کیا. فار ایگزامپل جب کرونا کا بالکل نہیں تھا اور جب شروع کی بات تھی، تو ہم ڈیلی یہاں پہ تقریباً 10 سے 12 سرجریز کرتے تھے. ان دا اینڈ اب سلسلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تھنگز آر گوئنگ ان اے بیٹر وے، تھنگز آر گوئنگ ٹو امپروو، اور انشاءاللہ ہم ان ساری ٹیچنگ کو بھی اور پیشنٹ کیئر بھی اور ساری چیزیں دے آر گوئنگ ٹو بی نارمل ان نیئر فیوچر. انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی اوکے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک تھوڑا سا ڈیٹیل بتانا چاہ رہا ہوں کہ کرونا جیسے آیا تھا اور کرونا جیسے کرونا گزرا ہمارے پہ، جیسے کیا آفٹر افیکٹس ہوئے، اس کے بارے میں آپ کو باقی ویڈیو میں تو ڈیٹیل ملے گی. میں نے
creative director of Ratha Media. We run this company that is the foremost in producing wedding videos, and we're at the top of our game right now, but that things were a lot different before the pandemic broke out. We were structured very differently before it happened. Our employees were numbered between 12 and in-house employees, and occasionally we would hire a number of people, some of the designing work. But when the pandemic hit, much of that was downscaled, and we had to reduce the number of employees that we had in-house, since the number of weddings that were coming in reduced dramatically. We had to accommodate our expenses and balance out our revenues, spending and having some savings to jumpstart the economy. That will ultimately come back to us as well, as we're operating, and it's a cycle. You have one person spends money somewhere and they spend it elsewhere, and that keeps the cycle running. But when all of it was put to a halt altogether, that meant that everything was disturbed. So I think we're not the only company in the market that has reduced their prices and has accommodated for smaller executions. We're one of many trying to survive in this pandemic. However, I am hopeful for the future, and I am sure the quality of work we haven't compromised on it. It's only the skill that has gone down. And I am certain in due time we'll be back on our feet and we'll be running up to scale, and we only have to go. तैयार है हम फिर से जोश दिखाने को।